دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا. انہیں یاد کرتے ہوئے بالاخص جس مرحوم کے لیے یہ ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات على وارث عزا یوسف زہرا امام صاحب الرسول علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على صيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن دوستو یہ بات طے ہے کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا.
دو باتوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ آج آپ ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ دیندار ہو جائے گا۔ شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک ہندو جو آج کلمہ پڑھ کے دیندار ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، دین کا عالم بھی ہو گیا سارا؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی مسلمان دنیا میں جاہل نہ ہوتا۔ سامنے گرامی قدر یاد رکھیے، جس طرح کلمہ پڑھ لینے سے بندہ دین شناس نہیں بنتا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی دین شناس نہیں بنتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اسی لیے پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام نے دین سیکھنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فہم دین عطا کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ دوستو، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان نہج البلاغہ سے عرض کروں۔ کلمات اختصار جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس سے مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے مولا امیر المومنین نے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر، چار بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جن دو افراد کی وجہ سے دین قائم ہے وہ کون سے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلا بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ با عمل عالم، مولا علی فرما رہے اس کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بے عمل عالم نہیں، بد عمل عالم نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، لطف لوگے۔ امام فرماتے ہیں، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم لوگوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا بعمل عالم کی وجہ سے دین کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام آپ نے سنا، نبی پاک کے جلیل المرتبہ صحابی تھے۔ شیعہ سنی نے لکھا تیسرے یہ چوتھے فرد تھے حضرت ابو ذر، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سید الانبیاء کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور جب حضرت ابو ذر نے نبی کریم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو سرکار دو عالم نے اس شرط پر ان کی بیعت کو قبول کیا تھا کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ اور پہلے دن جو حضرت ابو ذر نے نبی کریم سے وعدہ کیا، پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ دوستو، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ حضرت ابو ذر نے ہمیشہ حق کہا، سچ کہا۔ جس چیز کو بھی پیغمبر کی اس سیرت و سنت کے خلاف دیکھا، وہیں پہ آواز اٹھائی، وہیں پہ ٹوکا، وہیں پہ روکا، وہیں پہ احتجاج کیا۔ اور اللہ جانتا ہے کلمہ حق کہنے میں
جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ لا یخافون لومۃ لائم، پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ ہی نہیں کی، نہ کسی گورنر کی پرواہ کی، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے. بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ کلمہ حق کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو. روزہ جمعہ ہے اور جمعہ کے دن کے جتنے بھی اعمال ہیں، میں عرض کروں کہ سب سے افضل عمل روز جمعہ کا وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے لیے فرمایا تھا، ما ظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لحجۃ اصدق من ابی ذر. آسمان کی اس چھت کے نیچے اور زمین کی اس فرش کے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں. آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ ہے. اچھا، بعض احادیث مشہور ہو جاتی ہیں. اب یہ جو حدیث ہے نا منا اہل البیت والی، یہ جناب سلمان کے لیے زیادہ مشہور ہے. جناب سلمان کو بھی نبی کریم نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت. حضرت ابو ذر کے لیے بھی نبی پاک نے فرمایا تھا ابو ذر منا اہل البیت. سامنے گرامی، یہ حضرت ابو ذر، مولا علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابو ذر کو یاد کر کے تو رو پڑے. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت پہ رونا آتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ ابو ذر بھوکا چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا بھوکا انسان ہے، اور یہاں آ کے جناب بھرے دربار میں اعتراض شروع کر دیتا ہے، تنقید کرتا ہے، ٹوکتا ہے، روکتا ہے. تو اس کو پیسے لگا کہ منہ بند کر دو، اس کا اعتراض کرنا اور تنقید کرنا چھوڑ دے گا. رات کی تاریکی میں حاکم مدینہ نے ایک غلام کے ذریعے 300 دینار ابو ذر کے لیے بھجوائے. دینار سونے کے ہوتے تھے، جانتے ہیں 100 دینار کی 3 تھیلیاں حضرت ابو ذر کے لیے بھجوائے. اور غلام جب دینار لے کے آئے نا دق الباب کی ابو ذر کے دروازے پہ، تو حضرت ابو ذر باہر آئے. تو غلام کہتا ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے 300 دینار بھیجا ہے. فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں. غلام کہتا ہے نہیں ابو ذر، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے بھیجے گئے. فرمایا لے جاؤ یہ دینار، جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے اس سے ابو ذر بھی لینے کو تیار ہے. اللہم صلی علی محمد. اور دوستو جملہ اگلا قابل توجہ. حضرت ابو ذر غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ رات کی تاریکی میں یہ دینار چوری چھپے میرے دروازے پہ لاؤ؟ تم نے یہ جرأت کر کے میری توہین کی ہے، اور یہ درہم تم نے اس کی پیشکش کر کے 2 طرح سے میری توہین کی ہے. پہلی توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے مجھے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے کیسے سمجھ لیا کہ میں علی فروش ہوں؟ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی ہے. خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. روئے کیوں؟
لوگوں نے پوچھا تو مولا نے فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار ٹھکرا دیے تھے، تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر فاقہ تھا۔ 3 دنوں سے ابو ذر کے بیوی بچے بھوکے تھے، جس رات 300 دینار سونے کا ٹکڑا۔ سامعین گرامی، یہ حضرت ابو ذر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، شہید کا جنازہ پڑھنا آپ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے یا عالم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ دیکھیے، ایک مومن کا جنازہ پڑھنے کا اجر جانتے ہو؟ اور نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، سرکار کی حدیث ہے، ایک مومن جس کا جنازہ آپ پڑھتے ہیں، اس مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا تحفہ، ہدیہ، پہلی خوشخبری اس مومن کو یہ سنائی جاتی، میرا بندہ مومن، جتنے مومنوں نے تیرا جنازہ پڑھا میں نے سب کے گناہ معاف کرا۔ یقین فرمائیے، مومن کی تشییع جنازہ، مومن کا جنازہ پڑھنے سے، بلکہ حدیث میں لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں لفظ ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ مومن کا جنازہ پڑھ کے جب وہ شخص لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہو۔ ایک عام مومن کا جنازہ پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ اب تمہیں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ رسول زادی نے، بنت پیمبر نے مولا امیر المومنین کو کیوں وصیت کی تھی، یا علی، وہ لوگ نہ آئیں میرے جنازے میں جنہوں نے میرے حق کو غصب کیا، جنہوں نے مجھے دکھ دیے، جنہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچی۔ تو میرے بھائی، جب ایک عام مومن کے جنازہ پڑھنے کا اتنا اجر اور اتنا ثواب، تو پھر ایک مومن ہو اور وہ شہید ہو۔ حضرت ابو ذر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، شہید کا جنازہ پڑھنا آپ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے یا عالم کی مجلس و صحبت محفل میں بیٹھنا زیادہ محبوب عمل ہے؟ اب سرکار کا جواب سنیے، فرمایا، اعلم یا ابا ذر، جلوس ساعۃ عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازۃ شہید من شہداء بدر۔ فرمایا، اے ابو ذر، یاد رکھ، تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 شہید، اور عام شہید نہیں۔ فرمایا 1000 بدری شہید کا جنازہ پڑھنے سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی مجلس میں لحظہ بیٹھ جانا، عالم کی صحبت میں لحظہ بیٹھ جانا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا امیر المومنین بھی یہی فرما رہے ہیں، بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ آپ ایمان سے نا، میں تجزیہ کرتا ہوں، پورا پنجاب تو پھرتے ہیں، سندھ بھی جاتے ہیں، وہاں بھی گیا ہوں، کوئٹہ بھی گیا ہوں، سارا ہر جگہ، لیکن میں نے تجزیہ کرتا ہوں، آپ پہ نا اللہ کا خاص کرم ہے، آپ نے اس نعمت کا شکریہ رب کی بارگاہ میں ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم علماء کی صحبت جو ہے میسر فرمائی، اور یہ صحبت کا نتیجہ ہے آپ کی مساجد آباد ہیں، یہاں دین داری نظر آتی ہے، لوگ واجبات کی طرف متوجہ ہیں، محرمات سے بچتے ہیں۔ یہ میرے محترم سامعین، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، یہ علماء کی صحبت ہی کا نتیجہ ہے۔ خدا جانتا ہے جن جگہ پہ علماء نہیں نہ ہوتے، اللہ جانتا ہے ان کے گھر میں تو مصلی نہیں ملتا، ان کے گھر جانماز نہیں ملتا، وہاں مسجد میں پانی نہیں ملتا، وہاں مسجد میں گندگی پڑی ہوتی، پہلی بات تو مسجد ہوتی ہی نہیں۔ مولا امیر فرماتے ہیں، بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اب علماء سے دور رہ کے کوئی انسان کیسے پھر دیندار ہوگا، بتائیے ذرا۔ مولا علی فرما رہے ہیں، بعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ علماء سے دشمنی کر کے، علماء کو گالیاں دینے والا طبقہ، علماء سے نفرت کرنے والا طبقہ، علماء سے دور بھاگنے والا طبقہ پھر کیسے دیندار ہو سکتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں، بعمل علماء کی وجہ سے دین قائم ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، فرمایا، بجاہل
لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ جاہل پوچھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، عالم علم پر عمل کرتا جائے گا تو دین خود بخود قائم ہوتا جائے گا۔ سامعین گرامی، اللہ نے جو دین پسند کیا وہ صرف اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک 1.25 لاکھ انبیاء اسی دین اسلام کے مبلغ تھے، اسی دین اسلام کے مروج تھے۔ نبی پاک نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا۔ یہ جو 27 رجب ابھی گزری، یہ بعثت پیغمبر اکرم کا دن تھا۔ سرکار نے اعلان رسالت فرمایا۔ نبی پاک نے صفر سے دین کا کام شروع کیا۔ 23 سال لگے سرکار کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی، اور وہ دعا ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ اور وہ دعا یہ تھی، میں دعا کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ وہ ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ جو آیت مجیدہ قرآن میں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اگر تم مدد کرو گے تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ سب مفسرین نے لکھا اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، نصرت دین خدا۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں سے بنا۔ ناصران دین ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس میرے آقا و مولا نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس بی بی نے، جس معظمہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس مخدرہ نے، جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے دوستو، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی شجر طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ اور وہ گھرانہ مولا امیر المومنین نے جس گھرانے کا تعارف نہج البلاغہ میں ان لفظوں سے کروایا، اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں بلند ترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ میرے دوستو، آغاز سے انجام تک اسی گھرانے کا کردار، ایک ہی خاندان، ایک ہی شجرہ طیبہ۔ اور سامعین گرامی، میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام سے سرکار تک دین صرف اسلام تھا۔
میں دوستو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پہلے جب لوگ تھوڑے تھے، انبیاء کثرت سے آ رہے تھے، نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، رسول کے بعد رسول آ رہا تھا، اور سید الانبیاء کے بعد سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، نص آ گئی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، نبوت کا باب بند ہو گیا، رسالت کا باب بند ہو گیا، کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو سوال تو آتا ہے ذہن میں، 1450 سال ہو گئے سرکار کو اعلان رسالت کیے ہوئے، 1450 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، قیامت تک کسی نے نہیں آنا۔ آج انسان اربوں میں پہنچ گئے، تعداد انسانوں کی اربوں میں، اب قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں کتنے ارب چھوڑ کے خراب آبادی ہو جائے انسانوں کی، نبی کوئی نہیں آنا۔ تو سوال تو آتا ہے کہ جب لوگ تھوڑے تھے، بعد کثرت سے نبی آ رہے تھے، اور جب آبادی بڑھنے لگی انسانوں کی تو نبوت کا باب بند ہو گیا، تو وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب سنیے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تکامل کی طرف دین جا رہا تھا، تکامل کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ نبی کریم کی زندگی کے آخری سال 10 ہجری میں غدیر خم کے مقام پر جب اللہ کے حکم سے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اس کے بعد رب نے یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کامل کر دیا۔ میرے محترم، اللہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی کی ضرورت تھی، صحیفے کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی۔ جب دین کامل ہو گیا، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں آئے گی، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا، وہ خود ساختہ ہوگا، وہ استعمار برطانیہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ سامعین گرامی، نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ انسانیت کو ہادی کی ضرورت ہر حال میں ہے اور ہر زمانے میں۔ تو میرے بھائیو قدردان بیٹھو، جملہ کہنے لگا ہوں۔ سامعین گرامی، اب سرکار کے بعد نبی اس لیے نہیں آیا کہ خداوند عالم نے سید الانبیاء کے بعد ایک ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر، ایک ایسا امام امت مسلمہ کو عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک ہے، اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے فضائل و کمالات کا مالک۔ اس لیے اب نبی کی ضرورت نہیں، ایک نہیں بلکہ رب نے 14 ایسے ہادی عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، دین مکمل ہوا غدیر میں آ کے، سنیے گا ذرا، دین غدیر میں آ کے مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کے، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور پھر مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ سارا دین کا ماضی ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک، یہ سارا دین کا مستقبل ہے۔ قدردانوں، جملہ کہہ رہا ہوں، دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کے، دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا بچا۔ یکم شعبان میری آقا زادی کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سامعین گرامی، 2 جملے آقا زادی کے کہنے، مولا حسین علیہ السلام کا کل ذکر کیا تھا،
سامنے محترم، جس گھرانے میں میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ میرے دوستو، تمہیں واسطہ دیتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، مطالعہ کر لو پوری تاریخ بشریت کا۔ یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت کی۔ یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس سلسلہ ہے، اس کی کوئی نظیر کائنات میں ملتی ہے؟ مرحوم کاشف الغطاء نجف اشرف کے عالم دین، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بھی گھرانہ کائنات میں ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ خدا کی قسم، یہ واحد گھرانہ کائنات میں آل محمد کا گھرانہ ہے۔ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ یعنی ان 3 مستورات میں سے ہر بی عزت و عظمت و شہرت کی اس بلندی پر فائز ہے۔ ہر ہستی کی اپنی پہچان ہے، ہر بی کی اپنی شناخت ہے، ہر بی کی اپنی شان ہے، ہر بی کا اپنا مقام ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ، درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات آتی ہے۔ ایک طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، اور ایک طرف بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ اللہ پاک نے سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا کردار تھا۔ میں نے عرض کیا جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود ہیں، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے، سردار۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار۔ اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی قرآن ناطق ہے۔ کتنی خوش نصیب بی ہے جسے 5 تن پاک کی پاکیزہ آغوش نصیب ہوئی ہے۔ 5 معصومین نے جسے پالا، اور 5 تن میں سے ہر ہستی قرآن ناطق ہے۔ رسول اللہ بھی قرآن ناطق، مولا امیر بھی قرآن ناطق، جناب سیدہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین بھی قرآن ناطق۔ تو دوستو پھر مجھے کہنے دو کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی ہے، قرآن کی آغوش۔ 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا۔ جب آقا زادی کی ولادت ہوئی نا، سرکار دو عالم گھر تشریف لائے اور فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ جناب امیر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اب اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ مبارکبادی کے بعد، ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس بیٹی کا نام لوح محفوظ پر زینب درج ہے۔ میری آقا زادی کا نام مبارک زینب رکھا گیا، وحی خدا کے مطابق۔
لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، القاب بہت سارے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عالمہ غیر معلمہ، یہ بی بی کا معروف لقب ہے، اور یہ لقب امام زین العابدین علیہ السلام نے عطا کیا۔ یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ دنیا میں جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو، جسے اللہ علم عطا کرے۔ اور سامعین گرامی یاد رکھیے، انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ یہ عالمہ غیر معلمہ بھی ہے۔ دوسرا لقب میری آقا زادی کا عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ خدا کی قسم قدردان بیٹھو، ایک جملہ سن لو ذمہ داری سے، یہ میری آقا زادی کی عزت و عظمت اور منزلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ وقت کے 3 امام جس بی بی سے مشورہ لیتے رہے، 3 امام معصوم، وقت کی حجت ہے خدا، 3 حجج الہی اس آقا زادی سے مشورہ کرتے رہے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام بھی بابا کی شہادت کے بعد آقا زادی سے مشورہ کرتے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنی اس دادی سے مشورہ کیا ہے۔ کیا عظمت ہے آقا زادی کی۔ سامعین گرامی القاب میں نے عرض کیا بہت سارے ہیں، کفیلہ سجاد، محافظہ امامت، عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، عابدہ اول علی، عارفہ اول علی، لیکن سارے القاب اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ جو میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عزت و عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا۔ صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، یہ دوسری زہرا، صلوات اللہ۔ میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں، رسول زادی کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، آقا زادی اے بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ سکتی، دنیا میں پھر کوئی دوسری زینب نہ آ سکتی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ پھر اس آقا زادی کا کوئی ثانی کائنات میں۔ اور دوستو یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی کہ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ام ہے، اور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو ایسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا زین و ابیہا، یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی زینت، ولی جو سارے اسلام کی زینت ہے اس کی زینت کا نام زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ یقین فرمائیے مولا علی علیہ السلام کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں ہے جو اپنی اس بیٹی زینب کبریٰ پر ناز۔ ہمارے ایک عبداللہ مامقانی ایک فقیہ ہمارے گزرے ہیں،
ان کے علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے رجال مامکانی، انہوں نے ایک بڑے خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کون ہے زینب، کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب۔ 5 معصومین نے اس بی بی کی پرورش فرمائی، 5 معصومین نے جس طرح مولا امیر المومنین نے سرکار کی زبان کو چوسا تھا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا، اسی طرح سرکار دو عالم نے اپنی اس بیٹی کو بھی اپنا لعاب رسالت چوسایا ہے۔ اگر بنص قرآن جناب حسنین کریمین رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی۔ اور میرے محترم سامعین، عقیلہ بنی ہاشم، دیکھ لیں پورے عرب میں جو نبی پاک کا گھرانہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ فہم و فراست والا گھرانہ ہے۔ اور جب ہم بنی ہاشم کہیں گے نا، عقیلہ بنی ہاشم، تو دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، اور عقیلۃ القریش کہیں گے تو دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ جس گھرانے میں پیغمبر اور ائمہ اہل بیت جیسی ہستیاں موجود ہوں، اس گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا ہے میری آقا زادی نے۔ 5 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئی تھیں، اور بی بی پاک نے جو خطبہ فدق پڑھا تھا، 5 سال کی عمر میں وہ طولانی اور وہ مفصل، وہ مبسوط خطبہ، وہ فصاحت و بلاغت کی معراج خطبہ اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے سنا، حفظ کیا، 5 سال کی عمر میں ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ابن عباس سے لفظوں سے نقل کیا، ان عقیلتنا۔ ابن عباس کہتا میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ خطبہ کو معمولی خطبہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کے خطبات کا ذکر سنتے رہتے ہو، جاؤ تحقیق کرو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، یہ 30 سال بعد کے خطبات ہیں۔ جو بی بی پاک نے خطبہ پڑھا ہے وہ مولا علی کے خطبات سے بھی 30 سال پہلے پڑھا ہے، 30 سال پہلے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے تو ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں مولا علی کے جو خطبات ہیں یہ خطبہ فدق کی شرح ہے، اس خطبہ کی تشریح ہے جو خطبہ میری آقا زادی نے بنت پیغمبر نے مسجد میں پڑھا تھا۔ اور اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے ہی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ شیعہ سنی نے لکھا کلما جات فاطمہ تو علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ۔ لاکھوں بار کا سنا ہوا جملہ کہ جب بھی بی بی پاک اپنے بابا کے پاس آتی تھی، رسول اللہ سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائیں، مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن چھوڑ کے بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، بہن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب کتاب نے ایک جملہ لکھا ہے، دیکھو کائنات میں ہر بہن کو بھائی سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے جتنی محبت میری آقا زادی زینب کو بھائی حسین سے تھی، اور جتنی محبت مولا حسین علیہ السلام کو اپنی اس بہن سے تھی، اس کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ حیران ہو جاؤ گے جملہ سن کے، کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا، نماز کا وقت، میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پہلے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ یہی وجہ تھی جب میری آقا زادی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا،
مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا عقد پڑھا، نکاح پڑھا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو، ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ میری بیٹی اپنے بھائی حسین کے بغیر جی نہیں سکے گی، خدا جانے پھر کربلا کے بعد زندہ کیسے رہے۔ اگر وہ بھائی کا عظیم مشن نہ سنبھالنا ہوتا تو کربلا میں مر گئی ہوتی۔ جب شادی ہو گئی نا، مولا امیر المومنین بیٹی کے گھر آئے، تیسرا دن تھا، تو دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے۔ مولا امیر کو بڑا شاک گزرا، زینب بیٹی کیا ہوا؟ بابا آج تیسرا دن ہے، بھائی حسین کی زیارت نہیں کی، اجرکم علی اللہ۔ جب آقا زادے کی ولادت ہوئی نا، نبی پاک نے جناب بلال سے فرمایا، بلال مدینے میں منادی کرو اور لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسلمان سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم ممبر پہ تشریف لے گئے، سامنے صحابہ کا مجمع، سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ سرکار نے بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، سر پہ بوسہ دیا۔ محدث جزائری لکھتے ہیں پھر سارے مسلمانوں کے سامنے نبی کریم نے بیٹی کے ننھے بازو پکڑ کے رسول اللہ نے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا اور زار زار رونا شروع کیا۔ پھر سرکار نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، سنو، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، اور تم مجھ سے سوال کرتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، دیکھو یہ میری بیٹی زینب، ہذہ مسیل و خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے۔ جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا، اس نے زینب کا احترام کیا اس نے خدیجہ کا احترام کیا۔ اور پھر فرمایا، آؤ میرے ساتھیو صحابیو، میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو مسلمان آج اس مسجد میں موجود نہیں ہیں، میری یہ وصیت ان تک بھی پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، سنو گے وصیت؟ فرمایا میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادار آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، کائنات میں جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کسی اور بی بی کا نہیں ہوا ہوگا۔ عزادار سنو گے کتنا احترام ہوا؟ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا تھا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ عزادارو جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ تو جانتے ہو نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کربلا میں رسول کی بیٹی دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر گئے۔ سرکار نے فرمایا میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادریں چھین لی، ہاتھوں میں رسیوں پہنا دی، قیدی بنا لیا، کوچہ با کوچہ، دیار با دیار، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر بالآخر یزید کے دربار میں اسیر بنا کے پیش کر دیا رسول کی بیٹی کو۔
عزاداروں سے میری آقا زادی نے یزید کے دربار میں جو خطبہ پڑھا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری آقا زادی کا درد سنیے۔ یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا من العدل یا ابن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماک و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا، اے ہمارے آزاد کردہ لوگ، ان کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھی، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار میں پھرا، قد تقت سطورہن وابدیت وجوہن، تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دی، یتصف وجوہن القریب والبعید والدنی والشریف، یزید ہم یہاں سے بھی گزرتے ہیں، شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب منقلبون۔